پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ججز خط کیس عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر دھکیلنا بھی مداخلت ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ملک میں بہت زیادہ تقسیم ہے، عدالت کی آزادی یقینی بنائیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تجاویز نہیں بلکہ چارج شیٹ ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس پاکستان نے ججز خط کیس میں کہا ہے کہ عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر دھکیلنا بھی مداخلت ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کی سماعت کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ملک میں بہت زیادہ تقسیم ہے، لوگ شاید عدلیہ کی آزادی نہیں چاہتے، مگر ہم اس عدالت کی آزادی یقینی بنائیں گے۔ اندر اور باہر سے حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ سابق چیف بھی کمیشن کا سربراہ بنے، ان پر بھی لوگوں نے دباؤ ڈالا۔ میں اس عدالت کی ماضی کی تاریخ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان نے وضاحت کی، 3 رکنی کمیٹی نے فیصلہ کیا تمام دستیاب ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بینچ سے الگ ہو گئے۔ فل کورٹ کے لیے 2 ججز دستیاب نہیں ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمیں اپنی مرضی کے راستے پر چلانے کے لیے مت دباؤ ڈالیں، عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر دھکیلنا بھی مداخلت ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب، کیا آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تجاویز پڑھی ہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ تجاویز نہیں بلکہ چارج شیٹ ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ان تجاویز کو اوپن کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس کے حکم پر کمرہ عدالت میں اٹارنی جنرل نے تجاویز پڑھی، جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے حکم نامے کو ستائش کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایگزیکٹو اور ایجنسیز کو اختیارات کی تقسیم کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ججز میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ سوشل میڈیا اور میڈیا پر تاثر دیا گیا کہ ججز تقسیم ہیں۔ ججز کی تقسیم کے تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ عدلیہ اور ضلعی عدلیہ کے ججز کو کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ ججز کے ساتھ ایجنسیوں کے ممبران کی ملاقاتوں پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ اگر کسی جج کے ساتھ کوئی مداخلت ہوئی ہے تو وہ فوری بتائے۔ ججز کی شکایت کے لیے سپریم اور ہائی کورٹس میں مستقل سیل قائم کیا جائے۔ شکایات پر فوری قانون کے مطابق فیصلے صادر کیے جائیں۔ شیخ رشید کے خلاف ایک الزام پر درج متعدد مقدمات کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عوام صرف 2 ماہ انتظار کرے۔ میرا بانی پی ٹی آئی سے تعلق تھا اور ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا ہے کہ عوام صرف 2 ماہ انتظار کریں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان فل موشن میں ہیں، انہوں نے ٹاپ گیئر لگایا ہوا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو سے متعلق میں نے کوئی غلیظ یا غلط زبان استعمال نہیں کی۔ وزیر خارجہ کو بلو رانی کہنے پر کیس بنایا گیا۔ اگر کسی کو بلو رانی کہنے پر سزا بنتی ہے تو سزا دے دیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری جب وزیر خارجہ تھا تو اس وقت میرے خلاف شکایت کرتا تو کیس کی بات تھی، میں نے کوئی غلیظ یا غلط زبان استعمال نہیں کی۔ بے نظیر بھٹو نے میرے خلاف کلاشنکوف کا ایک کیس کیا تھا جس میں مجھے 7 سال سزا ہوئی تھی۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ میرا بانی پی ٹی آئی سے تعلق تھا اور تعلق ہے۔ میں حکومت سے اپیل کروں گا وہ اپنی چارپائی کے نیچے جھاڑو پھیرے۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ میں اداروں سے متعلق کوئی بات نہیں کروں گا۔ نواز شریف حکومت روٹیاں اور نالے چیک کرنے آئی ہے۔ عوام صرف 2 ماہ انتظار کریں۔ آج سے 2 ماہ کے لیے میں سیاست سے دور ہوں۔ اس 2 ماہ کے بعد دیکھوں گا سیاست کیا کروٹ بدلتی ہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کے خلاف ایک ہی الزام پر درج متعدد مقدمات کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بلوچستان میں مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل، کئی علاقوں میں بارش شروع۔ کراچی کے موسم کے حوالے سے نئی پیش گوئی سامنے آ گئی۔ کراچی کا موسم کئی روز شدید گرم رہنے کے بعد بہتر ہو گیا۔ موسم کا مزید حال اس رپورٹ میں۔ مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے، جس کے بعد چمن، قلعہ عبداللہ اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کوئٹہ سمیت صوبے کے 13 اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ موسیٰ خیل، ڑوب، بارکھان، نوکنڈی، خزدار اور قلات میں چند مقامات پر آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، مری، کلیات، پشاور، سوات، چترال، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کراچی کا موسم کئی روز سے شدید گرم رہنے کے بعد بہتر ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی کراچی کے موسم کے حوالے سے نئی پیش گوئی سامنے آ گئی، تاہم درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود ہے۔ آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ سمندری ہوائیں بحال ہونے کے باعث گرمی کی شدت میں کمی ہوگی اور دن میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 80% ہے۔
کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے $1.1 ارب قسط کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کا آئی ایم ایف کے آخری مالیاتی قسط جاری ہونے پر اظہار اطمینان۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی آخری مالیاتی قسط جاری ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈز نے قرضہ پروگرام کی آخری قسط کی منظوری دے دی۔ آئی ایم ایف کی طرف سے باضابطہ طور پر اعلامیے کا اجرا جلد متوقع ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے آخری قسط کی منظوری اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت دی ہے۔ $3 ارب کے قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو $1.9 ارب پہلے مل چکے ہیں۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق واشنگٹن میں پاکستان سے متعلق آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کو $1.10 ارب فوری جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف بھی کیا گیا۔ واضح رہے کہ آئی ایم ایف کی رقم منتقل ہوتے ہی 9 ماہ پر محیط اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ مکمل ہو جائے گا۔ دوسری جانب اپنے بیان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کی $1.1 ارب کی آخری قسط ملنے سے پاکستان میں مزید معاشی استحکام آئے گا۔ 2016 میں میرے قائد نواز شریف نے آئی ایم ایف پروگرام مکمل کیا تھا۔ یہ ایس بی اے دوسرا پروگرام ہے جو مکمل ہو رہا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے معیشت کو بہتر بنانے کا موقع دیا ہے، پوری جان لڑائیں گے، پاکستان کو معاشی ترقی دلائیں گے۔ قرض لینا کامیابی نہیں، کامیابی اس دن ہوگی جس دن قرض سے نجات پائیں گے۔ اسی تسلسل سے محنت جاری رہی تو قرض سے نجات اور معاشی خوشحالی کا دور بھی جلد آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ 16 ماہ کی حکومت کے دوران پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے میں آئی ایم ایف سے یہ معاہدہ اہم ثابت ہوا تھا۔ پاکستان کے معاشی تحفظ کے لیے تلخ اور مشکل فیصلے کیے، لیکن ان کے ثمرات معاشی استحکام کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت تمام معاشی ٹیم کی کاوشوں کی تعریف کی اور کہا کہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔